ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ شراب گھوٹالہ معاملے میں گرفتار دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ای ڈی نے آج راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا، جہاں انہوں نے کیجریوال کو شراب گھوٹالے کا اہم ملزم قرار دیتے ہوئے عدالت سے 10 دن کی تحویل مانگی۔ اس سے قبل کیجریوال نے سپریم کورٹ میں دائر اپنی درخواست واپس لے لی تھی۔ دہلی کے کابینی وزراء آتشی اور سوربھ بھردواج کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ ای ڈی کے ذریعے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر بی جے پی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے بی آر ایس لیڈر کے کویتا کو نچلی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ انہیں بھی ای ڈی نے دہلی ایکسائز پالیسی گھوٹالہ کیس میں گرفتار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوٹان کا سب سے بڑا شہری اعزاز آرڈر آف ڈوروگ گیالپو حاصل کیا ہے۔ یہ ایوارڈ وزیر اعظم مودی کو بھارت بھوٹان تعلقات کی ترقی میں ان کی شاندار شراکت داری کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی اس وقت بھوٹان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ گیان واپی مسجد کی طرز پر ریاست مدھیہ پردیش کے مالوا کے دھار میں واقع مولا کمال الدین مسجد کا بھی سائنٹیفک سروے شروع ہو گیا ہے۔ ہندو فریق اسے بھوج شالہ قرار دیتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی مسلم فریق کی جانب سے سروے روکنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عدالت کا ماننا ہے کہ یہ قانون سیکولرزم کے اصول کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کی سیاسی جماعت کو بالٹی کا نشان الاٹ کیا ہے۔ غلام نبی آزاد نے پارٹی کے نشان 3 رنگوں پر مشتمل ایک جھنڈا رکھا ہے، تاہم اس جماعت کو یہ نشان اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ اسمبلی انتخابات میں 4 سیٹوں پر جیت درج کرے گی۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے بالٹی کا نشان الاٹ ہونے پر نیشنل کانفرنس نے غلام نبی آزاد کی جماعت پر طنز کستے ہوئے لکھا، کیا یہ ڈسٹ بین ہے؟ سوچھ جموں کشمیر، کوڑا کرکٹ کو اسی میں ڈالیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ غزہ اور یوکرین میں دوہرے معیار کا مظاہرہ نہ کریں۔ بروسلز میں یورپی یونین کے سربراہی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یورپی یونین کے رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ غزہ میں بین الاقوامی قانون کا وہی احترام کریں جیسا کہ وہ یوکرین میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے رمضان المبارک میں نماز جمعہ ادا کرنے کے خواہش مند سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مبینہ طور پر اسرائیلی فورسز نے سینکڑوں نمازیوں کو یہ کہہ کر مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا کہ ان کے پاس ضروری اجازت نامے نہیں تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مصر کے بعد آج اسرائیل کے دورے پر ہیں، جہاں ان کی اسرائیلی رہنماؤں سے جنگ بندی کے سلسلے میں جاری مذاکرات پر بات چیت متوقع ہے۔ مصر میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ رفح میں اسرائیل حملے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ آئی پی ایل 2024 کا آغاز آج چنئی کے ایم چدمبرم اسٹیڈیم میں بالی ووڈ ستاروں کی شاندار پرفارمنس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ پہلے میچ میں چنئی سپر کنگ اور رائل چیلنجر بنگلور آمنے سامنے ہے۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔